السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج محرم الحرام بروز جمعہ اور 3 محرم الحرام ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور اسلامی نئے سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو جو شریعت، جو اسلام اور جو دین ملا ہے، اس کے اندر جو مہینے کی شروعات ہوتی ہے وہ ماہ محرم سے۔ محرم الحرام اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، تو ماہ محرم سے ہی اسلامی سال کا آغاز کیوں ہوتا ہے؟ ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ اور کسی مہینے رجب، شعبان سے کیوں نہیں ہوتا؟ اسی مہینے سے کیوں اسلامی سال کا آغاز ہوا؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کا تاریخی پس منظر آپ حضرات جانیں گے۔ مختصراً یہ عرض کرتا ہوں کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تحریر آئی، ایک خط آیا، اور اس خط کے اندر جو تاریخ تھی اس وقت عیسوی تاریخ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو تاریخ چلی آ رہی تھی وہ تاریخ تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ دل میں بات آئی کہ مسلمانوں کا، شریعت اسلام کا بھی ایک اپنی تاریخ ہونی چاہیے اور ایک اپنا مہینہ ہونی چاہیے، جس سے یہ لوگ اس مہینے سے اپنے مہینے کو، اپنے دن کو، اپنے ہفتے کو شمار کریں۔ چنانچہ خلیفہ وقت تھے، مشورہ طلب کیا، مشورہ بلایا، بہت ساری رائے پیش کی گئی، جن میں سے پہلی رائے یہ آئی کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کر گئی، ظلم و ستم کا دور دورہ ختم ہوا، تو وہ ایک انقلابی دن تھا، لیکن اس رائے کو منظوری نہ مل سکی۔ دوسری رائے یہ آئی کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اس دن کو، اس مہینے کو اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے، لیکن وہ رائے بھی قابل قبول نہ ہوئی۔ تیسری رائے یہ آئی کہ جس دن آپ منصب نبوت پر فائز ہوئے، نبوت ملی، اس دن اور اس مہینے کو اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے، یہ رائے بھی قابل قبول نہیں ہوئی۔ آخر میں چوتھی اور آخری رائے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آئی کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس واقعہ ہجرت کے مہینے سے اور اس دن سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ یہ رائے منظور ہوئی، قبول ہوئی، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم میں ہی ہجرت کا ارادہ فرما لیا تھا، اس لیے ماہ محرم ہی اسلامی سال کا پہلا مہینہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے شمار ہونے لگا۔ واقعہ ہجرت سے اس کو اس لیے منسوب کیا گیا کہ یہ واقعہ ہجرت صرف ایک واقعہ یا قصہ اور کہانی نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ جب صحابہ کو کفار مکہ نے ستانا شروع کیا، طرح طرح کی تکلیفیں دینی شروع کی، ان کو دین پر عمل کرنا، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں دوسرے ملک، ایسی جگہ جاؤں جہاں پر مجھے اپنے مذہب پر، اپنے دین پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہ آئے، میں ایسی جگہ ہجرت کروں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ تو گویا یہ ہجرت جو ہے، اور ہر نیا سال، اسلامی کیلنڈر کا ہر نیا سال اس واقعہ ہجرت سے ہم کو یہ یاد دلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دین کی خاطر، دین پر عمل کرنے کے لیے، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بول بالا دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے ایک ملک سے، اپنے محب وطن
مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، تو اس واقعہ ہجرت کے اندر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے پیغام دیا گیا کہ ہم کسی بھی حال میں اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ ہم چند پیسوں کے لالچ میں اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ ہم روزی اور پیسہ زیادہ ہونے کے چکر میں حرام کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک حرام لقمہ پیٹ کے اندر جو جاتا ہے وہ آگ ہم اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہیں۔ تو ہر نیا سال اس واقعہ ہجرت سے منسوب ہے۔ مختصراً آپ حضرات کے سامنے یہ رکھ دی گئی بات، امید ہے کہ اس واقعہ ہجرت کو آپ حضرات بھی یاد کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت مطہرہ پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق ہو، اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔